وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کی ان اداؤں کو دیکھتے رہیں گے جو حضرت خلیل نے کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک وہ ادائیں زندہ رہیں گی۔ وہ ادائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئیں، میں نے چند ایک کا تذکرہ کرنا ہے مختلف حوالوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو، نحر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے نحر کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو امر مطلقاً امر وجوب کے لیے آتا ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت پر واجب ہے کہ وہ قربانی کو کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صاحب وسعت ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ معلوم ہوا ضروری ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی۔ ایک بندے نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اگر ضروری اور واجب نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ تو پہلی بات جو ان دنوں میں ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے وہ قربانی ہے۔ یہ ادائے خلیل تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا۔ ساتھ ہی ایک بڑی اہم بات ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن نے کہا نحر کرو۔ نحر آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے تو اس کو وہ خنجر کے ساتھ، چھری کے ساتھ جو نحر کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور دوسرے جانوروں کو ذبح ہوتا ہے۔ تو نحر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اپنی حکمت سے، اپنی سمجھ سے۔ اس حکم الہی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے نحر کا حکم دیا، ہم نحر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جانور کا خون گرایا جائے۔ خون گرانے سے زیادہ کوئی اللہ کے ہاں محبوب عمل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے قربانی کرنے کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، کسی اور عمل کی فضیلت کا تذکرہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ما ھذل اضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اونی جانور ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ بہت توجہ، نحر کا حکم ہے، نحر کے قائم مقام کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ خون گرانے کا حکم ہے، خون گرانے کے قائم مقام کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ جانور کے ذبح کرنے کا حکم ہے، جانور کے ذبیحہ کی کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میرے دوستو، ادائے خلیل رب کو پسند تھی، اللہ قیامت تک اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ باطل، جو لوگ باطل کے ایجنٹ ہیں، یا یوں کہیں کہ جو اللہ کی پسند کو پسند نہیں کرتے، اس کی حقیقی شکل کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ادائے خلیل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ رب چاہتا ہے میرے خلیل کی ادا دنیا میں زندہ رہے، لیکن اس ادا کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا نحر کرو، وہ کہتا ہے نہیں، پیسے بانٹ دو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے دن سب سے افضل امر جانور کا ذبح کرنا اور اس کا خون گرانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہی ادائے خلیل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، پیسے بانٹ دو۔
کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، اگر اونی جانور ہے تو ہر اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں پیسے بانٹ دو۔ پیسوں پر تو بال نہیں ہوتے، پیسوں کا تو خون نہیں گرتا، پیسوں کا نہر نہیں ہوتا۔ جو میرے رب نے حکم دیا اسی کو پورا کیا جائے گا، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسی کو کیا جائے گا، جو 1400 سال سے جس پہ عمل ہو رہا ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھیڑیں قربانی کیے تھے جو دونوں خصی تھے، چتکبرے رنگ کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اوصاف ذکر کیے، قربانی کے جانور میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جانور قربانی کیے، ان کے رنگ کا تذکرہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور ذبح کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کے جانوروں کی صفات کو ذکر کیا۔ وہ صفات پیسوں میں نہیں پائی جاتی، وہ جانوروں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی پیسے کی تقسیم تیری عقل کو کتنی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن حکم الہی نہیں ہے۔ تیری ذہن کو کتنا ہی اچھا پیسوں کی تقسیم کیوں نہ لگے، لیکن مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، 1400 سال کی شریعت نہیں ہے، تو ادائے خلیل کو مسخ کرنے کے لیے لوگوں نے پیسوں کا بہانہ بنا کر غریب کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے حکم الہی ادائے خلیل کو تبدیل کرنے کے لیے پیسوں کا ڈھوگر جا کر لوگوں کی ضروریات کی بات کی ہے۔ میرے دوستو، جس عمل کو اللہ نے جو حکم دیا فقط اسے پورا کریں گے، جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے اسے پورا کریں گے۔ ہمیں لاکھ حکمتیں کسی اور حکم میں نظر آئیں، لیکن مصطفیٰ کا طریقہ اور ادائے خلیل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہر کا حکم ہے، ہم نہر ہی کرتے ہیں۔ بہت توجہ، ادائے خلیل ہے، اس کے نبھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص دن عطا فرمائے ہیں کہ اسی وقت کے اندر ادائے خلیل کو زندہ کیا جائے۔ جو وقت مسنون تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف میں ان 3 شخصیات سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے گھر 3 دن کے بعد گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ پاؤں، تمہارے پاس گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دنوں کے اندر اندر کھا لو، کھلا لو، تقسیم کر دو۔ 3 دنوں کے بعد تم میں سے کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کی اجازت 3 دن تک دی ہے۔ اگر قربانی کے 4 دن ہوتے تو گوشت کھانے کی اجازت بھی 4 دن ہوتی، قربانی کے 10 دن ہوتے گوشت کھانے کی اجازت بھی 10 دن ہوتی، اگر قربانی کے 40 دن ہوتے گوشت کھانے کی اجازت بھی 40 دن ہوتی۔ دوسرا سال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال تم 3 دن سے زائد گوشت کھا بھی سکتے ہو، جمع بھی رکھ سکتے ہو، تقسیم کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ ابتداءً فقر تھا، حضور نے پابند کر دیا کہ جتنے دن قربانی کے ہیں صرف اتنے دن کھاؤ، اس سے زیادہ اس گوشت کو اپنے پاس جمع نہ کرو۔ لیکن اگلا سال وسعت کا آ گیا، اب جمع بھی کر سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو۔ لیکن اتنا تو پتہ چلا اگر قربانی کے 4 دن ہوتے تو گوشت کھانے کی اجازت بھی 4 دن ہوتی۔ اس امت کے بہت بڑے قاضی اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے بڑے قاضی موطا امام مالک میں لکھا ہے، فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ہے، 11 اور 12 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موطا امام مالک میں فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ہے، 11 ہے اور 12 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی یہی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ محلہ ابن حزم میں ان سب حضرات سے سند کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قربانی کے 3 دن ہیں، صحابہ سے بھی قربانی کے 3 دن ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی قربانی کے 3 دن ہیں۔
3 दिन के अंदर कुर्बानी करेगा, कुर्बानी हो जाएगी। अगर 3 दिन से पहले या बाद में कुर्बानी करता है, कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी। इस पे बहुत तवज्जो फरमाएं। एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कुर्बानी के 4 दिन हैं, फिर जिंदगी का एक हिस्सा इस पे दलाइल दे देकर लिखता रहा कि कुर्बानी के 4 दिन हैं, कुर्बानी के 4 दिन हैं। सारी जिंदगी शोर करता रहा। मरने से 1 साल पहले अपने एक रिसाले में लिख गया, नहीं जी नहीं, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ठीक है, कुर्बानी के 3 ही दिन हैं, 4 दिन नहीं हैं। मैंने कहा बता कितने लोगों की कुर्बानियां ज़ाया करके गया, कितने लोगों की कुर्बानियां बर्बाद करके गया। कहता था मुर्दा सुन्नत को जिंदा करो, लेकिन अब उसी को तूने खुद नऊज़ बिल्लाह मुर्दा कर दिया और बता दिया कि कुर्बानी के 3 ही दिन हैं, 4 दिन नहीं हैं। उसी जहन का, उसी ज़ौक़ का दूसरा मौलवी कहता है कुर्बानी के 10 दिन हैं। उसी ज़ौक़ का तीसरा मौलवी कहता है कुर्बानी का 1 महीना है। चौथा मौलवी कहता है कुर्बानी के 40 दिन है। मैंने कहा पता नहीं फ़क्र की वजह से दिन बढ़ाते रहे। चलो मोहल्ले में कोई कुर्बानी हो, कोई एक आध बोटी तो मिलती रहेगी। अगर शरीयत होती तो एक होती, उसने तब्दील नहीं होना था। जब आए दिन तब्दील होती है, पता चला मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं, ये मौलवी का अपना ज़ाती मसला है। मुस्तफ़ा की शरीयत में कुर्बानी के 3 दिन हैं। सहाबा का मज़हब भी कुर्बानी के 3 दिन हैं। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ भी कुर्बानी के 3 दिन हैं। बहुत तवज्जो फरमाएं। मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया वही अमल सुन्नत है, वही निजात का ज़रिया है। उस अमल को छोड़ के किसी और अमल में खैर तलाश करना हमाकत के अलावा कुछ नहीं है। यार लोगों ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जानवर जो ज़बह किया जाए वो खस्सी नहीं होना चाहिए बल्कि दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन अबू दाऊद मुस्तदरक हाकिम मिशकात किताबुल उज़ाही के पहले सफ़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल लिखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 जानवरों को ज़बह किया, दोनों जानवर खस्सी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खस्सी जानवर को ज़बह करते हैं, तेरी अकल पसंद करे ना या करे, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, जिस जानवर को मुस्तफ़ा ने पसंद किया उसको तमाम अहले सुन्नत वल जमात ने भी पसंद किया। मुझे एक बंदे ने फ़ोन पे वाकई पूछा, कहते हैं ये तो बताओ कि मैंने जानवर लिया है तो जानवर मैं खस्सी ले सकता हूँ। मैंने कहा पहले मुझे अपनी ज़रूरत बताओ, क्या आपने उस जानवर से काम क्या लेना है? कहता है मैंने कुर्बानी करना है। मैं कहा फिर आप खस्सी जानवर ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी जो जानवर कुर्बानी किए थे वो दोनों को दोनों खस्सी जानवर थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खस्सी जानवरों को कुर्बानी किया। बहरहाल किसी बोटी के इजाफे के लालच में बंदा यूँ कह दे कि खस्सी जानवर की कुर्बानी ठीक नहीं, बिल्कुल शरीयत से बगावत है। मेरे नबी ने खस्सी जानवर को ज़बह किया है, इसलिए किसी बंदे को खस्सी पर इतराज़ करने का हक हासिल नहीं है। बहुत तवज्जो फरमाएं मेरे दोस्तों, इन दिनों में जानवर की उम्र की बात चलती है कि जानवर किस उम्र का होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना ज़बह करो स्वाय मुसिन्ना के, इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिनज़ ज़ान, तुम पे मुश्किल हो गया, तुम्हें वो नहीं मिल रहा, मुसिन्ना नहीं मिल रहा, तो तुम भेड़ का 6 माह का बच्चा भी ज़बह कर सकते हो। मेरे दोस्तों, सबका इत्तिफाक है कि मुसिन्ना की कुर्बानी करना ठीक है। अब मुसिन्ना कहते किसे हैं? अहले सुन्नत वल जमात की हिदाया में लिखा है और दूसरों की किताब फतावा नज़ीरिया में लिखा है, फतावा सनाइया में लिखा है, फतावा उलमा हदीस में लिखा है, नमाज की किताब इब्राहिम सियालकोटी में लिखा है कि बकरा 1 साल मुकम्मल हो, दूसरा शुरू हो चुका हो, गाय और भैंस 2 साल मुकम्मल हो, तीसरा शुरू हो चुका हो, और भैंस और ऊँट के 5 साल मुकम्मल हो के छठा शुरू हो चुका हो, इसे कहते हैं। इसकी कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त है। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा का इत्तिफाक है। जानवर की उम्र का एतबार है, जानवर के दांतों के टूटने का एतबार नहीं है। और दूसरे फरीक के 4 मौलवी 5 मौलवी मैंने अर्ज कर दिए जो कहते हैं कि बकरे की भी उम्र देखेंगे, दांतों का टूटना नहीं देखना, गाय भैंस की भी उम्र देखेंगे, दांतों का टूटना नहीं देखना, ऊँट की भी उम्र देखेंगे। उम्र का एतबार है, दांतों के टूटने का एतबार नहीं है।
بعض لوگ فراڈ کے طور پہ ایک بات کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ جھوٹ بول کے کہتے عمر پوری ہے، ہم دیکھیں عمر پوری نہ ہو تو دانتوں کا ٹوٹنا علامت ہے، ہم دانت دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا دھوکے باز لوگ تو دانتوں کو بھی توڑ لیتے ہیں، اب اس کا حل آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ہم نے امانت اور دیانت، مسلمانوں کے احکام، مسلمانوں کے معیار کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں کہ بکرا 1 سال کا ہو، دوسرا شروع، گائے بھینس 2 سال کی ہو، تیسرا شروع، اونٹ 5 سال کا ہو، چھٹا شروع، اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ دانتوں کا ٹوٹنا ضروری نہیں، دانتوں کا ٹوٹنا علامت ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری عمر کا پورا ہونا ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آج نہیں بنی، آج تیار نہیں ہوئی، یہ تو اللہ نے بھیجی مصطفیٰ علیہ السلام پہ، آپ نے صحابہ سے عمل کرایا، سنت متواترہ ہے، اس دور سے قربانی شروع ہوئی ہے اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر سال ہوتی ہیں، ہر محلے شہر میں ہوتی ہیں۔ آج اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، وہی قربانی کی جائے گی جو مصطفیٰ کے دور میں تھی۔ قرآن نے 8 قسموں کا ذکر کیا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ 8 قسمیں ہیں، انہی کی قربانی ہوگی، کسی اور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ 8 قسمیں کون سی ہیں؟ اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے، بیل اور گائے کی قربانی درست ہے، بھیڑ اور بھیڑے کی قربانی درست ہے، بکری اور بکرے کی قربانی درست ہے۔ یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان 8 جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے، 8 کے علاوہ کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن ایک باغی گروہ نے کیا کہا کہ ہرن کی قربانی بھی جائز ہے۔ اہل سنت نے کہا کہ 8 قسم کے جو جانور ہیں ان میں تو ہرن آتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا شیر اٹھا فتاوی ستاریہ میں، وہ کہتا جی مرغ کی بھی جائز ہے اور انڈے کی بھی جائز ہے، اس نے اور سہولت دی ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، دوندا کہتے ہو، دو دانتا کہتے ہو، بتاؤ مرغ دو دانتا کیسے ہوگا؟ بتاؤ انڈا دو دانتا کیسے ہوگا؟ وہ تو سال کا بھی آپ قبول نہیں کریں گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک نے انڈے کو بھی کہہ دیا، مرغ کو بھی کہہ دیا، ہرن کو بھی کہہ دیا، کسی نیل گائے کو کسی نے کہہ دیا، قربانی درست ہے۔ لیکن قرآن نے 8 قسمیں ذکر کی ہیں، انہی 8 کی قربانی درست ہے، ان 8 کے علاوہ کسی اور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک سوال اس کا جواب عرض کر دوں تو جو فرمائیں، اونٹ کی قربانی جب درست ہے تو اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان ساری قسموں کی قربانی درست ہے، کیونکہ اونٹ بختی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، عرب کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ایرانی ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کسی اور ملک کا ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اونٹ کی قربانی درست ہے تو اونٹ کی ساری قسموں کی قربانی درست ہے، اس کے ساتھ کوئی قید لگانا درست نہیں ہے۔ گائے کی قربانی درست ہے تو گائے کی جتنی قسمیں ہیں، چولستانی گائے ہے درست ہے، سائیوال کی ہے درست ہے، فریزن ہے درست ہے، یہ سیاچین کی طرف چھوٹی سی گائے ہوتی ہے بکری کے برابر، وہ اس کی قربانی ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے، کیونکہ گائے کی قربانی جب درست آ گئی اس کی ساری قسموں کی قربانی درست ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، اسی طرح بھیڑ کی قربانی درست ہے، بھیڑ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، سب کی قربانی کرنا درست ہے۔ بہت توجہ میرے دوستو، بکری کی قربانی درست ہے، ساری قسموں کی قربانی درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھینس تو ان 8 قسموں میں نہیں آئی، اس کی قربانی کیسے درست ہوئی جبکہ اہل سنت والجماعت اس کی قربانی کرتے ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، المعجم الوسیط میں لکھا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اہل حدیثوں کی مشہور کتاب فتاوی نظیریہ میں مولوی نذیر حسین دہلوی ان کا بہت بڑا عالم تھا، اور تاریخ برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیثوں کی تاریخ اس نام سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب میں مولانا نذیر حسین دہلوی کا تعارف کرایا گیا کہ یہ ہمارے بہت بڑے عالم تھے، ان کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی تو یہ تھی کہ ان کے فاطمہ جناح سے خصوصی مراسم تھے، اور دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو 4 چاند لگائے تھے۔ یہ 2 کارنامے ہیں
مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب کے۔ یہ مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب فتاوی نظیریہ میں قربانی کی بحث میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھینس کی قربانی درست ہے اس لیے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری فاتح قادیان بھی ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ خیر میں اس پہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا۔ فاتح قادیان انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ نعیم الحق ملتانی اہل حدیث ایک کتاب مکمل لکھی بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، پوری کتاب میں کہتا ہے بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے اور اس کی قربانی قرآن سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے علماء نے ساجد میر غیر مقلد کا دادا ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب جس کا نام نماز کی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ تو پہلے مولویوں کے ہاں سب کے ہاں بالاتفاق بھینس گائے کی ایک قسم تھی، اس کی قربانی کرنا درست تھا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا بھینس گائے کی قسم ہے اس لیے اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ تو خیر یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا درست ہے۔ ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، انڈے کی قربانی جائز نہیں ہے، مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے، نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جن کو قرآن نے کہا فقط انہیں کی قربانی ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ عبادت کو دنیا سے ختم کرنے کا عزم کیے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں اگر حج بھی آپ کسی کی طرف سے کریں تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر اولاد کرے تو اس کو بہت زیادہ ملتا ہے، اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرے اس کو بھی اجر ملتا ہے، نفل پڑھ کے اگر ایصال ثواب کرے اس کا بھی اجر ملتا ہے، روزہ رکھ کے ایصال ثواب کرے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ دوسرے کی طرف سے قربانی کرے تو اس کو اس قربانی کا فوت شدہ کو اجر ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک حاکم 1، ابو داؤد شریف 2 اور ترمذی 3، مشکات 4 کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کر، اس لیے میں مصطفیٰ کی طرف سے دوسری قربانی کرتا ہوں۔ حضرت علی قربانی کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں نہیں جی میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی قربانی کرتے ہیں، جس کے عمل کو مصطفیٰ نے سنت کہا، جس کی مخالفت کو مصطفیٰ نے بدعت کہا وہ عمل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے لیے تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت توجہ، پھر بہانہ بنایا کہ اللہ کرے کسی طرح قربانی چھڑا دی جائے، کہتے ہیں نہیں وہ تو وصیت کی تھی تب جائز تھا، وصیت نہ ہو پھر تو جائز نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 2 قربانیاں کی ہیں، ایک قربانی کرنے کے بعد اللہ سے عرض کی اے اللہ اس کو میں محمد کی طرف سے قبول کر۔ دوسری قربانی کی، فرمایا اس قربانی کو میرے ہر اس امتی کی طرف سے اے پروردگار قبول کر، جو قربانی نہیں کر سکا اس کی طرف سے قبول کر، جو قربانی نہیں کر سکا۔ اس نے حضور کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرے، وصیت نہیں کی، لیکن میرے مصطفیٰ نے ان کی طرف سے پھر بھی قربانی کی ہے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کوئی وصیت کرے یا نہ کرے اس کے ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہت توجہ، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں تو عرصہ دراز گزرا، مصطفیٰ جب لے کر آئے ہمارے بزرگوں نے صحابہ نے عمل کیا، 1400 سال سے عمل ہوتا آ رہا تھا، مشکوک کرنے کے لیے کہا گیا جی درست نہیں ہے۔ حج آ رہا تھا، چیزیں بدل کے مشکوک کرنے کے لیے کہا گیا جی اصلی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف کیا گیا جی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی میں بھی آ کر اختلاف کر کے اس کی شکل کو تبدیل کرنے کی سازش کی گئی۔ ساری امت میں حضرت جابر کا ارشاد موجود تھا کہ حضور کا ارشاد تھا کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہیں،
لیکن یار لوگوں نے اعلان کر دیا نہیں جی اونٹ میں 10 حصے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اونٹ بہت بڑا جانور ہے، گائے چھوٹی ہے۔ میرے دوستا ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان جا کے سیاچین کے علاقے میں دیکھو، ان کی گائے سے آپ کی بکری وزنی ہوگی، پھر تو بکری میں 7 ہونے چاہیے، اس گائے میں 1 ہونا چاہیے۔ اپنی کھوپڑی اور عقل کو لڑا کر مصطفیٰ کی شریعت کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا دماغ لڑا کر مصطفیٰ کی سنت کو تبدیل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک حدیث عرض کر دوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحابی رسول حج کرتے ہوئے ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے ان پر دم واجب ہو گیا، اونٹ کا ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ صحابی مالدار تھے، پیسے موجود تھے، تلاش کر رہے ہیں لیکن اونٹ نہیں مل رہا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور مجھے اونٹ نہیں مل رہا، پیسے بھی موجود ہیں، اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 بکریاں خرید لو اور ان کو ذبح کر دو، یہ اونٹ کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ نے اونٹ کے مقابلے میں کتنی بکریاں ارشاد فرمائیں؟ 7۔ اور ایک بکری میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں؟ 1۔ معلوم ہوا کہ اگر 10 بندے شریک ہوتے، مصطفیٰ 10 بکریوں کا حکم فرماتے، بندے 7 شریک ہو سکتے تھے، مصطفیٰ نے 7 بکریوں کا حکم فرمایا۔ اہل سنت والجماعت نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہیں۔ اگر 7 کرے گا تو قربانی ہوگی، اگر 7 نہیں کرتا پھر اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 ہے تو قربانی ٹھیک ہے، 7 نہیں تو قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت توجہ کریں گے، 7 حصوں کے ساتھ قربانی تمام اہل سنت والجماعت کرتے آئے ہیں۔ اگر کسی سفر میں کوئی اونٹ خرید کر 100 بندہ بھی اپنی طرف سے قربانی کر لے، ان کا قربانی کرنا درست ہے۔ مطلب کیا؟ یہ ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ سارے مسافر ثواب میں شریک ہوں گے، ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جیسے مصطفیٰ نے اپنی پوری امت کی طرف سے 1 بکری قربانی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری قوم کی طرف سے 1 قربانی کافی ہوگی۔ مطلب یہ ہے 1 قربانی کا اجر اللہ کے نبی نے اپنی تمام امت کو پہنچایا ہے، یہ نہیں کہ ان تمام کی طرف سے قربانی کافی ہو گئی ہے۔ ایسے ہی اگر اونٹ میں 100 بندہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن جب قربانی کریں گے تو 7 کریں گے تو کافی ہوگی، 7 نہیں کرتے کافی نہیں ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں رب کو بڑی پسند آئیں، بہت ساری کو امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دیا، کسی کو واجب قرار دیا، کسی کو سنت قرار دیا، کسی کو مستحب قرار دیا، اور کسی کو ہمارے رواج میں ذکر کر دیا، ہمارے رواج میں ڈال دیا کہ وہ قیامت تک ہم رواجن اس پہ عمل کریں گے، یہ خلیل کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی۔ بہت توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پہ سجدے میں گئے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے سطر زمین کی طرف کھل گیا۔ جب سطر کھلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ابراہیم انکا اکرم اہل الارض علیہ فلا تر الارض عورتک، اے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا والوں میں سے آپ میرے ہاں زیادہ معزز اور مکرم ہیں، زمین آپ کا ننگ نہ دیکھے، فاتخذ سراولا اپنے لیے شلوار بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم الہی پر اپنی شلوار کو سیا، اس کے سینے کے بعد اس کو پہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے اس کو پردے کا لباس قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لباس کو پسند کیا اور اللہ کے نبی نے شلوار سلوا کر تفسیر عزیزی میں لکھا ہے حضور نے پہنی بھی ہے، استعمال بھی کی ہے۔ لیکن یہاں پر لباس کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر دوں۔ لباس کسے کہیں گے؟ جو جسم کو چھپائے 2 اعتبار سے۔ نمبر 1 اتنا باریک نہ ہو کہ سطر نظر آ رہا ہو، نمبر 2 اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ خفیہ اعضاء نظر آ رہے ہوں۔
اگر یہ دو چیزیں ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، دو شرطیں نہیں ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ جو پینٹ اور پاجامہ استعمال کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو کھلے ہیں جس میں اعضاء ظاہر نہیں ہوتے، بعض ایسے وہ ٹائٹ ہیں ان میں خفیہ اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، جس میں ظاہر ہو اس کو لباس نہیں کہا جائے گا، جس میں چھپ جائیں اس کو لباس کہا جائے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جو صالحین ہیں وہ جواز کے ان کے لیے جواز نہیں ہے، ان کے لیے تقوی اور سلف صالحین والا لباس ہے۔ ان کے لیے کسی غیر کے ساتھ مشابہت کا لباس اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ظاہر کے اعتبار سے مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہے، لباس میں مشابہت اختیار کرے، مرکات میں لباس کا بھی لکھا ہوا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ ظاہری رہن سہن میں ان کے طریقے اختیار کرے، یہ انہی میں سے ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شلوار استعمال کی ہے، رب کو لباس پسند آیا ساری دنیا میں۔ آج ہم شلواریں پہنے بیٹھے ہیں، یہ ادائے خلیل ہے جو اللہ قیامت تک دیکھتے رہے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ہم گلے ملتے ہیں، اس گلے ملنے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے اس پہ واقعہ سنایا، یہ بھی تفسیر عزیزی اور تفسیر رازی میں لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل میں گئے، ایک بندے کو دیکھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اس بندے سے پوچھا، تو کس اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ اس نے کہا، اس اللہ کا جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے۔ پوچھا زمین میں؟ اس نے کہا زمین میں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تو کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگا گرمیوں میں خضر و گھاس اگتا ہے، اس کے بیج توڑ کے کھا لیتا ہوں، اپنے گھر میں جمع کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تیرا گھر کدھر ہے؟ کہنے لگا میرا گھر ایک چشمے کے پار ایک غار ہے، اس غار میں رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، چل مجھے اپنا غار دکھا، اپنا عبادت خانہ دکھا۔ اس بندے نے کہا، اے شخص تو وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں جا سکتا؟ عرض کیا اس لیے میرے اور میرے گھر کے درمیان ایک گہرا چشمہ ہے جس کو پار کرنا آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ پوچھا آپ کیسے جاتے ہیں؟ اس نے عرض کیا، میرے لیے اللہ بطور کرامت کے اس کو سخت کر دیتے ہیں، میں زمین کی طرح اس پر چل کے پار چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین تھے، فرمایا جو اللہ تجھے لے جاتا ہے وہ مجھے بھی لے جائے گا۔ دونوں چلے، پار گئے، جا کے اس غار میں اس کے عبادت خانے کا رخ دیکھا، بالکل بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہ بتا دنیا کا سب سے سخت ترین دن کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ دن جس دن ساری دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے، آہذاری کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے دعا کر دے اس دن کی سختی سے اللہ تیری بھی حفاظت کرے، اس دن کی سختی سے اللہ میری بھی حفاظت کرے۔ اس بندے نے عجیب بات کہی، کہنے لگا، اے شخص اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، مجھ سے تو دعا نہ کرا، اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ پھر اس بندے نے ایک قصہ سنایا، کہنے لگا عرصہ دراز پہلے اس جنگل میں مجھے ایک چرواہا ملا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا غلام ہوں، میں اس دن سے دعا کر رہا ہوں، اے پروردگار جو دنیا میں تیرا خلیل ہے میری اس سے ملاقات کرا دے، لیکن آج تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دونوں بازو سے پکڑا، کھینچ کے گلے لگایا، فرمایا اللہ نے تیری وہ دعا قبول کر لی، وہ اللہ کا خلیل ابراہیم میں ہوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، امت محمدیہ میں جاری ہوئی، میرے نبی صحابہ کو گلے ملے، صحابہ آپس میں گلے ملے،
قیامت تک لوگ گلے ملیں گے، ادائے خلیل قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہت توجہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے ملنے کو اختیار کیا، صحابہ نے گلے ملنے کو اختیار کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی وضاحت ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ گلے ملنا مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی، لیکن ہمارے لیے سنت تب بنی جب مصطفیٰ نے اس کو اختیار کیا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہمارے ملنے کا کیا ہے؟ السلام علیکم زبانی طور پہ کہتے ہیں اور سننے والا وعلیکم السلام کہتا ہے۔ یہود کا طریقہ کیا تھا؟ یوں کرتے سلام ہو گیا، بلکہ عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ یہ تھا یوں کرتے سلام ہو گیا، عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا چلتے ہوئے یوں کرتے سلام ہو گیا، لیکن مسلمان کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم، اشارہ اطلاع کے لیے ہے کہ میں نے تجھے سلام کیا ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھا مجبور آدمی ہاتھ سے اشارہ کرے، لیکن فقط اشارہ یہود کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت توجہ کریں، مسلمان کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہے تو سلام ہے، وعلیکم السلام کہے تو جواب ہے، ورنہ سلام بھی نہیں ورنہ جواب بھی نہیں۔ صرف سنت یہود ہے، طریقہ عیسائیت ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت توجہ سے دو باتیں یہاں پہ عرض کر دوں۔ باب ما ینہا من الکلام فی الصلاۃ بخاری میں موجود ہے، نماز میں کلام کی ممانعت کا باب۔ اس باب میں واضح طور پہ لکھا ہے عبداللہ بن مسعود صحابی سفر حبشہ سے پہلی ہجرت سے واپس آئے، جب مصطفیٰ کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، صحابی نے السلام علیکم کہا، صحابی رسول کہتے ہیں فلم یرد علیہ شیء، اللہ کے نبی نے مجھے بالکل جواب نہیں دیا۔ صحابی کے دل میں خیال آیا کوئی غلطی ہوئی ہے، حضور ناراض ہیں، جواب نہیں دے رہے، نماز سے فارغ ہوئے۔ ارشاد فرمایا یہ نماز کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس میں تلاوت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں مشغولیت ہے۔ صحابی نے بتا دیا مصطفیٰ نے نماز کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب توجہ کرنا، السلام علیکم کہو سلام ہے، وعلیکم السلام کہو جواب ہے۔ یہ کرنا یہود کا طریقہ، یہ کرنا عیسائی کا طریقہ۔ آج کے دور میں نماز ہو یا غیر نماز، مجھے دیکھنا پڑتا ہے یہودیت کی سنت پہ کون ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ کون ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ تو ہم سلام بھی سنت کے مطابق، جواب بھی سنت کے مطابق، نماز کی حالت میں یوں کرنا یہ جواب نہیں ہے، سلام بھی نہیں ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں، یہ طریقہ یہود و نصارہ ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ بہت توجہ کریں، پھر تو ہم کان رکھیں نا، شاید روڈ سے گزرتا ہوا کوئی سلام کر رہا ہو، چلو پہنچ کر جواب دے لے، نماز تو پھر نہ رہی نا۔ بہت توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا اگر اللہ کے رسول نے اشارے سے جواب دیا ہوتا تو فرماتے عبداللہ میں نے جواب دیا ہے لیکن بول کر نہیں دیا، میں نے اشارہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کو تو ارشاد یہ ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو اور یہود کی مخالفت کرو، عیسائیت کی مخالفت کرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہی گرم رہتے ہیں ہر وقت باطل پہ، گرم رہنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا سلام بھی ملنے کا طریقہ ہے، مصافحہ بھی ملنے کا طریقہ ہے۔ باب المصافحہ بخاری شریف ہے اور 926 صفحہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ بتایا گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، مجھے میرے مصطفیٰ نے تشہد سکھایا، میرا ہاتھ مصطفیٰ کی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا۔ بخاری نے مصافحہ کا باب قائم کر کے دوسرا
बाप अल-अख्ज़ बिल-यदैन काम किया कि जब मुसाफा करो दो हाथों से करो। फिर बुखारी ने दो बड़े मुहद्दिस पेश किए, साफहा हम्माद इब्न ज़ैद इब्न अल-मुबारक बियदैहि, हम्माद बिन ज़ैद मुहद्दिस ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मुसाफा किया, अपने दो हाथों से किया। बुखारी भी कहता है सुन्नत मुस्तफ़ा दो हाथ हैं, तो मुहद्दिस पेश करता है दो हाथ से मुसाफा करते हैं। मुस्तफ़ा का अमल भी दो हाथ का, बुखारी ने बाप का नाम भी दो हाथों से मुसाफा का कायम किया। बता, मैं तो सुन्नत रसूल भी पेश करता हूँ, सुन्नत सहाबी पेश करता हूँ, सुन्नत फुक़हा और मुहद्दिसीन पेश करता हूँ, और बुखारी का अबवाब पेश करता हूँ। तू तो बता, दुनिया में किसी मुसलमान से ये साबित हो कि एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में कोई मुसलमान एक हाथ से मुसाफा करने को सुन्नत नहीं कहता। तो कितने हाथों से मुसाफा जी? दो हाथों से सुन्नत है। और सुन्नत को मिटाने का कुछ लोगों ने ज़हन बनाया, लेकिन मुस्तफ़ा की सुन्नत जिंदा रहेगी, बदल नहीं सकती। बहुत कुछ मैं अर्ज कर रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई काम शुरू किए और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने तायीद फरमा दी, हमारे लिए सुन्नत बन गई। बहुत तवज्जो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सारी की सारी आलो सुन्नत वल जमात के लिए नमूना है, लेकिन हम तक पहुंची मुस्तफ़ा के वास्ते से, हम तक पहुंची मुस्तफ़ा के वास्ते से है। बहुत तवज्जो फरमाए, हजूर के वास्ते से हम तक पहुंची है। हमने उस पे अमल किया, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, हमने उसको इख्तियार किया है। बहुत तवज्जो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा मेहमान नवाजी शुरू की, वरना मेहमान नवाजी बाकायदा नहीं थी। घर के चार तरफ चार दरवाजे लगाए हुए थे। चाश का काम काज का वक्त होता है, बंदा मेहमान नहीं मिलता था, दूर तक तलाश करके लेके आते, दस्तरखां पर अपने साथ बिठाते, उसको खाना खिलाते और खुद खाते। मेहमान नवाजी में इतने मशहूर हुए, नाम पड़ गया अबू ज़ियूफ, मेहमानों वाला। क्या नाम पड़ा जी? अबू ज़ियूफ, मेहमानों। अबू का माना बाप नहीं, मेहमानों का बाप नहीं, मेहमानों वाला। अबू ज़ियूफ मेहमानों वाला, अबू हुरैरा बिलियों वाला, अबू तुराब गर्द अलूद, अबू तुराब गर्द अलूद। इस तरह अबू बकर हर काम में पहल करने वाला। इससे इतना तो पता चल गया, अबू का माना वाला और साहिब है। अबू हनीफा का माना हनीफा का बाप नहीं, दीने हनीफ वाला। दीने हनीफ वाला। मैं अर्ज करा था, नाम अबू ज़ियूफ पड़ गया, अल्लाह को अदा पसंद आई। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है उसे चाहिए अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। इस उम्मत में शरीयत है, इब्राहीम की आदत थी, उम्मत मुहम्मदिया में शरीयत बन गई, अदा पसंद आई, क़यामत तक जिंदा रहे। एक नहीं, बहुत सारी अदाएं हैं जो पसंद आई। सबसे पहले जिस शख्सियत ने मूंछें काटी हैं, वो काटने वाली सबसे पहली शख्सियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये अदा रब को पसंद आई। हजूर अलैहिस्सलाम ने 875 सवा बुखारी पर इरशाद फरमाया, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कटाओ, क़यामत तक लोग अमल करेंगे, अदाए खलील क़यामत तक जिंदा रहे। बहुत हजूर ने फरमाया, दाढ़ी बढ़ाओ मूंछें कटाओ, कटाने की हद है ना, एक उस हद के अंदर तक कटा सकते हैं ना, थोड़ी सी बड़ी यहाँ तक भी रख सकते हैं, इससे छोटी भी रख सकते हैं, उसमें एक हद है कि यहाँ से आगे ना आए, यहाँ तक कटाना जरूरी है। बढ़ाने में भी हद है कि यहाँ तक बढ़ाना जरूरी है, वो जहाँ तक बढ़ाना जरूरी है वो उसकी भी हद है, उससे छोटी नहीं कर सकते। वो हद क्या है, बहुत तवज्जो करें। जैसे मूंछों में बिल इत्तिफाक हद है, दाढ़ी में भी बिल इत्तिफाक हद है। नंबर एक, मेरे मुस्तफ़ा का इरशाद, दाढ़ी को बढ़ाओ मूंछों को कटाओ। रावी का नाम अब्दुल्ला बिन उमर है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नत से बाल बराबर के पीछे नहीं हटते। इनके बड़े वाक़यात हैं, खैर मैं इख्तिसारन अर्ज कर रहा हूँ। जो काम अल्लाह के नबी ने बतौर आदत के किया, अब्दुल्ला बिन उमर उसको भी कर गुजरते थे, मेरे मुस्तफ़ा ने किया
है, मैंने करना ही करना है। ये अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मुस्तफा का इरशाद है दाढ़ी को बढ़ाओ, मूंछों को कटाओ। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन उमर जब हज और उम्रे पे जाया करते थे, मुट्ठी में दाढ़ी लेके ज़ैद को काट लिया करते थे। आपके जहन में सवाल होगा, एक उम्रा किया होगा, 2 किए होंगे, नहीं नहीं, 1000 से जायद हज और उम्रे किए और 1000 से जायद बार तो दाढ़ी को मुट्ठी में लेके काटा ना। 1000 से जायद बार तो काटा। मालूम हुआ मुट्ठी की बकदर दाढ़ी का रखना वाजिब है। अगर कोई रख ले तो ठीक है, लेकिन काटने को गुनाह ना कहे, वरना सहाबी रसूल पर फतवा जाए। किस पे जाएगा जी? जिसने हुजूर से हदीस पढ़ी है उसे समझ नहीं आई, जिसने हुजूर से पढ़ी समझ नहीं आई। आज वाले को आगे बहुत तवज्जो करें। ये अब्दुल्ला बिन उमर का अमल हज और उम्रे के मौका पर नहीं, किताबुल सौम 225 सफा अबू दाऊद जिल्द अव्वल पे है। अब्दुल्ला बिन उमर आम हालात में भी मुट्ठी में दाढ़ी लेके ज़ैद को काट लिया करते थे। और 328 सफा अबू दाऊद दूसरी जिल्द पर हजरत जाबिर सहाबी कहते हैं हम सहाबा दाढ़ी के सीने पर बड़े हुए बालों को काट लिया करते थे। और इस पर हजरत अबू हुरैरा हाशिया बुखारी 875 सवा पर लिखा है मुट्ठी में दाढ़ी लेकर ज़ैद को काटते थे। असल हवाला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक बंदे की दाढ़ी बड़ी लंबी देखी, पकड़ा और मुट्ठी में लेकर ज़ैद को उतार लिया। काश इस दौर में कोई सुन्नत को जिंदा करे और दाढ़ी उसकी सुन्नत के मुताबिक छोड़ दी। मुस्तफा का अमल तिरमिज़ी जिल्द 2 सवा 100 पर है। अल्लाह के नबी दाढ़ी के बड़े हुए बालों को काट लिया करते थे। कितना काटते थे? अब्दुल्ला बिन उमर ने बता दिया कितना काटते थे। हजरत जाबिर ने बता दिया कितना काटते थे। हजरत अबू हुरैरा ने बता दिया कितना काटते थे। हजरत उमर ने बता दिया। और बहुत तवज्जो, मौलवी नज़ीर फतावा नज़ीरिया में कहता है मुट्ठी के बकदर रखना वाजिब है, इससे ज़्यादा वाजिब नहीं है। अपनों ने भी कहा सुन्नत मुट्ठी के बकदर रखना जरूरी है। आपके मौलवियों ने भी कहा कि सुन्नत मुट्ठी के बकदर रखना जरूरी है। आलो सुन्नत वल जमात भी यही कहते हैं कि मुट्ठी से ज़्यादा दाढ़ी का काटना जायज है। मुस्तफा ने भी काटी, सहाबा ने भी काटी, आलो सुन्नत वल जमात भी इसके। तो अदाए खलील क़यामत तक जिंदा जारी रहेगी। बहुत तवज्जो फरमाएं। 2 बातें, एक वाक़या और एक बात अर्ज करनी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले उन्होंने खतना किया। किसने जी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खतना किया। अजीजी में लिखा है तेसे के साथ किया। किससे जी? तकलीफ बहुत ज्यादा हुई। अर्ज किया परवरदिगार बहुत तकलीफ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अभी तरीका बताया नहीं था, आपने जल्दी की है। अर्ज किया परवरदिगार दिल नहीं चाहता था तेरे हुक्म में ताखीर हो, इसलिए मैंने जल्दी की है। उस दौर से ये सुन्नत भी शुरू हुई है, क़यामत तक चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। मुझे ये जो ज़ेरे नाफ बालों का साफ करना अदाए खलील है। एक वाक़या याद आया, अर्ज कर दूं। हमारा एक मुनाजरा हुआ दो कोटा मेलसी में। मुनाजरे में दरमियान में थोड़ा वक्फा आया, हम बैठ गए। हमारी बिरादरी का एक और मौलवी था दूसरी तरफ से, मुझे कहने लगा मौलाना साहब हाथ हल्का रखा करें, हम आपकी बिरादरी के लोग हैं। मैंने कहा हाँ यार मुझे भी चाहिए आप पे हाथ हल्का रखूं, बल्कि मुझे चाहिए कि आपके साथ ही मिला रहूं, आप फिर भी ठीक हैं। बड़ा खुश होकर पूछता है वो कैसे? मैंने कहा जट बिरादरी जितनी भी है अक्सर बेशतर सिखों से मुसलमान हुई, आप अपने बुजुर्गों की कुछ अलामतें तो लिए फिर रहे हैं, हमने तो सारी जाए। चलो वीडियो बन रही है, हमने सीधी सीधी बात करनी है। तो अदाए खलील क़यामत तक जिंदा रहेगी। बहुत तवज्जो फरमाएं। इस दौर में एक फितना उठा इत्तेहाद के नाम पे कि हमने दुनिया में वहदत कायम करनी है। वहदत कायम करने का मतलब क्या था?
کچھ عیسائیت کو لیں گے، کچھ یہودیت کو لیں گے، کچھ اسلام کو لیں گے۔ اس تمہارے نظریے کو تو میرے مصطفیٰ نے رد کیا تھا۔ رب نے قرآن میں سورہ کافرون نازل کر کے رد کیا تھا کہ کبھی بھی مل کر دین نہیں بن سکتا، ایک ہی دین دنیا میں رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ کہتے ہیں عیسائیوں کو بھی ملت ابراہیم کا پابند کرو، یہودیت کو بھی پابند کرو، مسلمانوں کو بھی پابند کرو، سب اکٹھے ہو جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ دنیا سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نکمو، یہ تو بتاؤ ابراہیم کی نماز ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا روزہ کون بتائے گا؟ حج اور زکوٰۃ کون بتائے گا؟ جہاں حقیقت یہ ہے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، سب کے طریقے چھوٹ کے مصطفیٰ کے طریقے پہ ہی چلنا ہے۔ لیکن اگر ایک وقت پر ہم آپ کو کہہ دیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پیش کرو، کہتا ہے مصطفیٰ کی شریعت کا اور مصطفیٰ کے اقوال و افعال کا نعوذ باللہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں پھر کہاں سے لیں گے؟ کہتے ہیں جس مسئلے پر یہودیت بھی، عیسائیت بھی اور اسلام بھی اکٹھا، یہودیت بھی، عیسائیت بھی، مشرکین مکہ اکٹھے ہو جائے، وہ حق ہے، اس کو لے لو، باقی کو چھوڑ دو۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے ارشاد کو چھوڑ کر تو عیسائیت پہ اعتماد کرے، مصطفیٰ کی بات کو چھوڑ کے تو یہودیت پہ اعتماد کرے، مصطفیٰ کی بات کو چھوڑ کے تو مشرکین پہ اعتماد کرے جن نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، اللہ کے انبیاء کی گستاخیاں کی، اللہ کے نبیوں کو اللہ کے برابر کیا۔ وہ لوگ اس قابل کہاں کہ ان کی بات کا اعتماد کیا جائے؟ اعتماد ہوگا تو مصطفیٰ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ جس عمل کو مصطفیٰ لیں گے ہمارے لیے سنت ہے، جس کو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کے ایام بار بار آتے ہیں، اللہ یاد دلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائش میں نے ان پہ ڈالی اس پہ مکمل اترے ہیں۔ مصطفیٰ کی آسان سی شریعت ہمارے پاس ہے، اس پہ عمل کریں گے، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔